بعد بالسند المتصل منا إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلومه وعلومه أجمعين آمين أنه قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزل إلى أهله ويتزوج لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجود ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجود ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہنچے تھے فیتحنسو والے لفظ کے اوپر. آپ کو بتلایا گیا تھا ہا نون تا اس مادے کو لے گئے باب تفاعل کے اندر تحنس تو سلب ماخذ کا فائدہ ہوا اور سلب ماخذ کی بنیاد کے اوپر معنی نکلے گا گناہ سے بچنا. اور گناہ سے بچنا اگر رضائے الہی کے لیے ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہو جایا کرتی ہے. یتحنسو میں ایک دوسری بات یہ ذہن میں رکھو، اپنے نفس سے حنث کو زائل کرنا. اور اپنے نفس سے حنث کو زائل کرنا اس کی صورت خلوت ہے کہ انسان جب خلوت گزینی اختیار کرتا ہے تو اس کے ذریعے اپنی قوم کے غلط اعمال سے دور ہو جاتا ہے. قوم کے اندر جو برے اعمال ہے، غلط اعمال ہے، خلوت کی برکت سے انسان اس سے دور ہو جاتا ہے اور تنہائی میں غور کرنے کا موقع ملتا ہے اور اللہ کی یاد کی طرف انسان کی طبیعت چلتی ہے. فیتحنس، اب فیتحنس کا جو لفظ ہے یہ لفظ ہے حدیث شریف کا کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے فیتحنس فیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں، غار ہیرا میں اللہ کی عبادت میں، خلوت میں مشغول رہتے تھے. اب ادراج ہے. ادراج کا مطلب کیا؟ راوی اپنی طرف سے روایت میں کوئی لفظ بڑھا دے، شرح کرنا مقصود ہوتی ہے، ابہام کو دور کرنا مقصد ہوتا ہے. تو وہو التعبد، یہ جو لفظ ہیں وہ راوی کی طرف سے ادراج ہے. یہ لفظ اصل متن حدیث کے اندر نہیں ہے. گویا راوی نے فیتحنسو کی وضاحت فرمائی کہ تحنس کہتے ہیں عبادت کرنے کو، عبادت کے اندر مشغول رہنے کو، عبادت کے اندر مستقل مشغلے کو تحنس تعبد کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اللیالی یعنی راتوں میں. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جا کر کے مسلسل کئی راتوں تک
اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. اور عبادت کا کیا طریقہ تھا وہ کل بتلا دیا گیا تھا. ذوات العددی، گنتی والی راتیں، گنتی والی راتیں یعنی متعدد راتیں. کثرت مراد ہے حدیث شریف کے اندر، یعنی بکثرت راتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے. دیکھو یہاں ایک بات سمجھنا، جب غار ہیرا میں تشریف لے جاتے تو جو قیام ہوتا جتنی مقدار کا، اس میں رات کا قیام بھی وہاں ہوتا، دن کا قیام بھی وہاں پر ہوتا. لیکن جب عبادت کا تذکرہ آیا تو وہاں لیالی کی بات آ رہی ہے. یہ لطیف اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ رات کی تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کے اندر جو دل لگتا ہے وہ بڑا عجیب اور غریب ہوا کرتا ہے. دن کی عبادتیں بھی بڑی اہم ہیں، لیکن رات کی عبادتوں کی بات ہی کچھ الگ ہے. اس لیے باری تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قم اللیل، رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. تو لیالی کی عبادت کے اندر بڑا روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق اور خدا تعالیٰ کی معرفت کا بڑا اونچا مقام بندے کو حاصل ہوا کرتا ہے. قبل ان ينزع الى اہلہ. اب یہاں ایک بات سمجھو کہ یہ ذوات العدد کی مقدار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتوں تک وہاں عبادت کرتے تھے. متعدد راتوں تک غار ہیرا میں عبادت میں مشغول رہتے تھے. پہلا قول 1 مہینہ مراد ہے. مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر پورے 1 مہینے کا تذکرہ آیا. نمبر 2 40 دن مراد ہے. اس سے چلے کا بھی اس بات ہو گیا. بزرگوں کے یہاں چلہ کشی ہے، تبلیغ کا چلہ ہے، اس بات ہو گیا. نمبر 3 رمضان کامل مراد ہے. نمبر 4 بار بار جانا آنا مراد ہے. بار بار جانا آنا، جیسے گئے 2 دن 3 دن قیام فرمایا، پھر آ گئے 2 دن 3 دن کا سامان لے کے گئے اور 2 دن 3 دن قیام فرمایا. تو 2 دن 3 دن اس مقدار میں وہاں پر قیام ہوتا تھا غار ہیرا میں. یہ 4 اقوال ہے. قبل ان ينزع الى اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر آنے سے پہلے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ گھر والوں کو ہم کہاں جا رہے ہیں وہ بتلانا چاہیے. ان کو خبر ہونی چاہیے کہ ہم گھر سے نکل کر کے کہاں جا رہے ہیں. بعض لوگ بے پتہ ہوتے ہیں، یعنی گھر سے نکلے تو گھر والوں کو بیچاروں کو کچھ خبر نہیں. اور یہ صاحب ہے ایسے ماشاءاللہ صاحب لسان، گھر والوں کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بیچاروں کو. اب کوئی مہمان آ گیا اور پوچھے کہ بھائی کہاں ہیں جناب، تو گھر والے بھی بیچارے پریشان کہ جناب کہاں ہوں. اسی لیے گھر والوں کو پتہ بتلانا چاہیے کہ آدمی کہاں جاوے، کہاں جا رہا ہے، کتنی دیر کے لیے جا رہا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی گاہے گاہے آ کر کے گھر والوں کی خبر بھی لینی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تشریف لاتے تھے، جاتے تھے تشریف لاتے تھے، تو اس میں دونوں فائدے ہو جاتے تھے.
گھر والوں کی خبر گیری کا فائدہ بھی ہو جاتا تھا، بھئی گھر والوں کو کوئی ضرورت تو نہیں، کس حال میں ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہو جاتا تھا کہ اپنی ضرورت کے سامان کا انتظام بھی گھر آ کر کے کر لے گے. ضروریات آتوشا، کھانے پینے کا سامان، اس کا بھی انتظام کر لے گئے. اسی لیے تو حدیث شریف میں آگے فرمایا وَيَتَزَوَّدُ لِذَالِكَ، اور اس عبادت کے ایام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے کر کے جاتے تھے. تو غار ہیرا کے قیام کے زمانے کا توشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر کے پورا توشہ تیار کر کے ساتھ لے جاتے تھے اور پھر وہاں قیام کرتے تھے. معلوم ہوا کہ آدمی توشہ ضروری سامان کا انتظام نہ کرے، دوسروں کے سر پر بوجھ بنے، یہ اچھا نہیں ہے. بعض لوگوں نے توکل کے نام پر دوسروں پر بوجھ بننا سیکھ لیا ہے. کوئی تیاری کریں گے نہیں، کوئی سامان لیں گے نہیں، دوسروں پر بوجھ بنیں گے اور نام دیں گے اس کا توکل. یہ توکل نہیں ہے بھائی. وہ جو جلالین شریف میں آپ نے پڑھا، یمن کے جو حجاج کرام آتے تھے وہ توشے کے بغیر آتے تھے، تو ان کو کہا گیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ حج میں آؤ تو توشہ اور ضروریات لے کے آؤ، وہاں سے بے توشہ چلے اور یہاں آ کر کے دوسروں پر بوجھ بنے، یہ کوئی توکل نہیں ہے. تو یہاں حدیث شریف میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ غار ہیرا میں عبادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے، لیکن اپنی ضروریات کا خود انتظام کر کے جا رہے. اب وہاں کچھ چرواہے وغیرہ گزرتے اترتے آ جاتے، ان کو بھی حضور توشے میں شامل کر لیتے. اسی طریقے سے مسافر گزرتے ہوئے کوئی ادھر سے نکلا، اس کو بھی توشے میں شامل کر لیا. تو یہ توشہ ساتھ لے جانے کا بڑا فائدہ ہوتا تھا کہ توشہ لے جاتے. اور ظاہر بات ہے کہ توشہ مکہ والوں کا گوشت ہے، وہاں سبزی تو ہوتی نہیں، بوادٍ غیر ذی زرع، اور گوشت ہے سریع الفساد، جلدی بگڑنے والا. چونکہ وہاں غار ہیرا میں کوئی فریز تو رکھا نہیں تھا کہ یہاں سے لے جا کے فریز میں رکھ دے ہوئے، اس لیے گویا کہ 2-2 3-3 دن کا توشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتے ہوں گے. ختم ہوا، پھر آئے، پھر آگے لے گئے اور وہاں آپ عبادت کے اندر مشغول ہوتے تھے. وَثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِیجَةَ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لاتے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب 40 سال کی تھی یا 40 سال اور 6 مہینے کی تھی، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی یا 40 سال اور 6 مہینے کی ہوئی، تب ایک دن حضور معمول کے مطابق توشہ لینے کے لیے نکلے. غار ہیرا سے ماں خدیجہ کے پاس توشہ لینے کے لیے آنے کا جو معمول تھا، تو ایک دن توشہ لینے کے لیے نکلے غروب آفتاب کے بعد، اور حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں سامنے آ گئے اور غار کے سامنے ایک چھوٹا سا میدان ہے، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی جبرائیل امین سے. یہ کہ بین شکل میں تھے، کچھ حصہ ملک والا تھا
اور کچھ حصہ تھا بشر والا جبرائیل امین کا. تو بشری شکل میں سامنے آ گئے یا بین شکل میں جبرائیل امین سامنے آ گئے. تو تقریباً غروب آفتاب کے بعد کا وقت تھا. توشہ لینے کے لیے آ رہے تھے حضرت خدیجہ کے پاس، اور اسی وقت کے اوپر جو ہے جبرائیل کی ملاقات ہو گئی. یہ بیوہ عورت تھی، پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، تیسرا نکاح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور عجیب نکاح ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال، حضرت خدیجہ کی 40 سال. محبت کا عالم یہ کہ جب تک حضرت خدیجہ حیات رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے. صرف حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے. یہ بھی ایک محبت کی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئے. بڑی شریف عورت تھی، قریشی تھی، مالدار تھی، تاجرہ تھی، ذہین تھی، اور اس نے اپنے مال کے خزانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگا دی، انہیں چھاور کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے قیام کے لیے توشہ لے جاتے تھے. پھر ختم ہوتا تو حضرت خدیجہ کے پاس آتے اور اسی کے مثل توشہ عبادت کے لیے وہاں پر لے جا کر خلوت اختیار فرماتے. یعنی یہ سلسلہ برابر چلتا رہتا تھا، جانا، خلوت کرنا، توشہ ختم ہونا، آنا، توشہ لینا، جانا. حتی جاءہ الحق وہو فی غار حراء، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ چکا. حال یہ کہ اس وقت آپ غار حراء میں موجود تھے. حق سے کیا مراد؟ نمبر 1 امر الحق مراد ہے، حق کا معاملہ یعنی شریعت، دین. نمبر 2 حق سے مراد ہے رسول الحق، حق سے مراد ہے رسول الحق، یعنی حق کی طرف سے فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ گیا. نمبر 3 حق سے مراد ہے وحی، چونکہ وحی کلام حق ہے، اسی لیے حدیث شریف کے اندر اس کو حق سے تعبیر کیا گیا. فجاءہ الملک، فرشتہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرشتہ آیا. اب یہاں شراح نے ایک سوال کھڑا کیا ہے، اس کو بحث کا ایک مستقل عنوان دے دو کہ آنے والا فرشتہ ہی ہے، یہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا؟ پہلی توجیہ سمجھو اس سلسلے میں. ہم بہت سی مرتبہ کسی غیر معروف آدمی سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کا تعارف ہمارے سامنے نہیں ہوتا، کون ہیں، کہاں کے ہیں. ملاقات کر لی، تعارف نہیں تھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد تعارف ہو گیا تو آدمی کہتا ہے اچھا کوئی ہے، اس طریقے سے. تو اولی مرحلے میں جب جبرائیل امین تشریف لائے تو تعارف نہیں تھا کہ یہی جبرائیل امین ہے، لیکن بعد میں جب تعارف ہو گیا تو اب تعین ہو گئی کہ یہ آنے والے کوئی اجنبی شخص نہیں ہے بلکہ حضرت جبرائیل امین ہے. دوسری شکل تعین کیسے ہوئی کہ یہ جبرائیل امین ہے؟
بچپن والی شک صدر والی ملاقات ذہن میں تھی۔ بچپن میں جب آپ دائی حلیمہ کے گھر پر قبیلے بنو سعد میں مقیم تھے، اس زمانے کے اندر شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ جبرائیل امین ہی آئے تھے شق صدر کے لیے دوسرے فرشتے کو لے کر کے۔ تو بچپن میں جو جبرائیل امین کو دیکھا تھا، جو آگے شق صدر کیا، وہ شکل یاد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ الحفظ فی الطفل کالنقش فی الحجر، بچپن کی یاد تو پتھر کی لکیر ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے حضور کو یاد آ گیا کہ ارے یہ جناب تو وہی ہے جو بچپن میں میرے پاس آ کر کے میرا سینہ چاٹ کیا تھا۔ نمبر 3، بین والی شکل کی، نہ مکمل انسان نہ مکمل فرشتہ، بین مکمل انسانی بھی نہیں اور مکمل فرشتہ والی بھی نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کر لی کہ بھئی یہ جبرائیل امین ہے، یا یہ کہ بعد میں چل کر کے حضرت ورقہ وغیرہ کے سامنے جب پوری بات بیان ہوئی اور جا کر کے جب پتہ چلا کہ بھئی وہ آنے والا تو ایک فرشتہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آیا ہوا تھا۔ فجاءہ الملک فقال اقرأ، فرشتے نے آ کر کے کہا کہ پڑھو۔ اب عنوان لگاؤ کہ اقرأ کا مطلب کیا ہے۔ اقرأ نام کی اسکولیں بہت کھلتی ہیں، اقرأ ایجوکیشن ٹرسٹ، اقرأ اسکول، تو سمجھو کہ اقرأ کا مطلب کیا۔ نمبر 1، لفظ اقرأ کے ذریعے سے تنبیہ مقصود ہے، جیسے کہ معلم متعلم سے کہتا ہے۔ جیسے سبق میں آتے کہتے جی، یعنی عبارت پڑھنا شروع کیجئے، تو ایک معلم متعلم کو جس طریقے سے تنبیہی کلمہ کہتا ہے، اس طریقے سے یہ ایک تنبیہی کلمہ تھا، اقرأ۔ نمبر 2، اقرأ والے لفظ کے ذریعے طلب قرات مراد ہے، پڑھنا شروع کیجئے، طلب قرات۔ نمبر 3، حضرت جبرائیل امین اپنے ساتھ ایک لوح لائے تھے، ایک تختی لائے تھے، اس میں کچھ کلمات لکھے ہوئے تھے۔ اس تختی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اقرأ، پڑھو اس کو۔ یہ بعض آثار میں یہ آیا کہ جبرائیل امین اپنے ساتھ کیا لائے تھے؟ تختی، لوح۔ اس لوح کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اقرأ، پڑھو اس کو۔ یہ 3 مفہوم جو ہے اقرأ کے بیان کیے گئے۔ وقال فقلت ما انا بقارئ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں نے عرض کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دیکھو حقیقت ظاہر کر دینی چاہیے، تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ آنے والے نے کہا پڑھو، حضور نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، بات صاف۔ اور اسی میں بھلائی ہے، تکلف نہ کرے، حقیقت کا اظہار کر دے، اس کے اندر بھلائی ہے۔ ما انا بقارئ، اب یہ ما انا بقارئ جمہور نے ما کو نافیہ مانا ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا آتا نہیں ہے، ما نافیہ۔ لیکن بعض مراسیل میں کیف کا لفظ آیا ہے، اس صورت میں یہ ما استفہامیہ ہو جائے گا۔ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔
یہ واقعہ 3 مرتبہ ہوا. وہ آنے والے صاحب کہہ رہی کرا، میں نے کہا ماں نبی کارین. 3 مرتبہ ہوا یہ واقعہ. تو یہ 3 مرتبہ کی حکمت کیا کہ وہ آنے والے صاحب 3 مرتبہ کہہ رہے اقرا اقرا اقرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ما انا بقارئ. تو اس کی حکمت کیا. نمبر 1 امتناع. امتناع یعنی مجھے پڑھنا وڑھنا نہیں ہے، مجھے پڑھنا نہیں ہے، صاف بات. تم کہہ رہے ہو پڑھو، مجھے پڑھنا نہیں ہے، امتناع. نمبر 2 نفی کی خبر دینا ہے، یعنی میں قاری نہیں ہوں. نفی کی خبر دینا ہے یعنی میں قاری نہیں ہوں. نمبر 3 استفہام، کہ تم کہہ رہے کہ پڑھ پڑھ اقرا اقرا، لیکن کیا پڑھو؟ استفہام کا کیا مطلب؟ تم کہہ رہو اقرا اقرا، لیکن کیا پڑھوں میں؟ وہ تو کہو کیا پڑھوں میں. یہ 3 احتمالات ہے یہاں پر 3 مرتبہ کے، کہ آنے والے صاحب کہہ رہے ہی کرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ما انا بقارئ. یہ 3 احتمالات ہیں اس کے اندر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آنے والے صاحب نے تو میرے منع کرنے کے اوپر چھوڑا نہیں، مجھے چھوڑا نہیں، بلکہ وہ تو پڑھا کے جو رہے. معلوم ہوا کہ طالب علم نہ کہے تو چھوڑنے کا نہیں، کسی بھی شکل میں اس کو پڑھانے کا، کسی بھی طرح سے سمجھانے کا، بجھانے کا. نہیں سمجھے بجھے تو لال آنکھ کر کے بھی پڑھانے کا، چھوڑنے کا نہیں. تو فَأَخَذَنِي، وہ آنے والے بزرگ نے تو مجھے پکڑ لیا، انہوں نے تو مجھے پکڑ لیا. اور فَغَتَّنِي، اور مجھے دبانا چالو کیا، بھینچنا چالو کیا، مجھے دبایا اور بھینچا مجھے. اب سمجھو کہ یہ دبانا اور بھینچنا کیا تھا، اس میں کیا حکمت تھی، کیا مصلحت تھی، ایک مستقل عنوان ہے کہ دبانا، بھینچنا، بغل گیر کرنا، مصادرہ کرنا، اس میں کیا حکمتیں تھی، کیا مصلحتیں تھی. نمبر 1 تمام دنیاوی امور سے فارغ کرنا تھا. تمام دنیاوی التفاتات، امور چھوڑو، اور اب جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نے پڑھو، بس اسی کی طرف دھیان دو. اسی لیے دبانا اور بھینچنا ہوا، اسی وجہ سے. یہ ایک حکمت تھی. معلوم ہوا کہ اس طرح کچھ سختی کرنے سے بھی بعض مرتبہ طالب علم پڑھ جاتا ہے. بعض طلبہ ایسے نہیں پڑھتے، ان کو کچھ سختی کرنی پڑتی ہے تو وہ پڑھ لیتے. ہمارے یہاں گجراتی میں ایک کہاوت مشہور ہے، سوٹی واگے چم چم، ودھیا آوے دھم دھم. تو اس کی بھی کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے، اگرچہ آپ پر یہ تجربہ انشاءاللہ نہیں کیا جائے گا. نمبر 2 اپنے قلب کو متوجہ کرنے کے اندر مبالغہ، کہ اب آپ کا قلب مبارک پورے طور پر جو بیعت میں پڑھا رہا ہوں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. نمبر 3 آئندہ آپ کے اوپر بھاری بھرکم بوجھ آ رہا ہے، اس کے لیے تیاری کروائی جا رہی ہے. کیسا بوجھ آ رہا ہے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، وہی تو وزندار چیز ہے، بھاری بھرکم چیز ہے. اس کے لیے پریپیئر کیا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے آئندہ بھاری بھرکم بوجھ کو اٹھانے کے واسطے. چوتھی حکمت سمجھو،
اپنی طرف سے کچھ کہتے ہیں یا نہیں کہتے وہ آزمانا تھا. جن کو بیچا اور دبایا جا رہا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں وہ دیکھنا تھا اور آزمانا تھا. نمبر 5، بغیر پڑھے پڑھنا یہ قدرت سے طاقت سے باہر ہے. یعنی آدمی پڑھا نہ ہو اور پھر اس کو کہا جائے کہ بھئی آپ کو پڑھنا ہے، تو یہ چیز انسان کی قدرت اور طاقت سے باہر ہے. پڑھا ہی نہیں، وہ کیسے پڑھے گا وہ آدمی؟ تب تیاری کروائی جا رہی کہ بھائی اس طرح دبا کر کے ان کو پڑھانے کے قابل بنا دیا جائے. اور چھٹی ایک حکمت بڑی زبردست ہے کہ یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ جسمانی ہو رہا ہے، کوئی وہمیات کے قبیل سے نہیں ہے. بعض مرتبہ آدمی کیا سوچتا ہے کہ ایک عجیب میرے ساتھ آج تو ہو گیا. استاد بھائی کیا ہو گیا تیرے ساتھ؟ یوں ہوا توں ہوا. استاد پوری کارگزاری سن کے کہتے ہیں بیٹا تجھے کوئی وہم ہو رہا ہے. تو یہ کوئی انوکھی اور نئی چیز پیش آ رہی تھی، تو انوکھی اور نئی چیز کوئی وہمیات پر محمول نہ کرے، اس لیے یہ بھینچ کر دبا کر کے بتلایا جا رہا ہے کہ یہ وہمیات کے قبیل سے نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ واقعی اور حقیقی چیز ہے. اس کے لیے جو ہے یہ بھینچنے اور دبانے والا عمل ہو رہا ہے. دیکھیے ایک بڑی حکمت کی بات سمجھو. جبرائیل امین نے اپنے نورانی سینے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے اندر دبا کر کے بھینچ کر کے جو کچھ منتقل کرنا تھا وہ منتقل کر دیا. جبرائیل امین کے سینہ انور کے اندر جو کچھ انوارات روحانی کیفیات تھی وہ بھینچ کر کے دبا کر کے جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اندر اس کو منتقل فرما دیا. اور یہ جو مشائخین کرتے ہیں نا ہمارے زمانے کے اندر کہ مرید کے سینے سے سینہ لگا کر کے روحانی فیض جو اس کے سینے میں منتقل کرتے، تو یہ وہی سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے انوارات لا کر جبرائیل نے اپنے سینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علوم فیوز صحابہ کے سینے میں منتقل فرمایا. صحابہ نے تابعین کو، تبع تابعین کو، الی یومنا ھذا آج تک وہ مبارک سلسلہ سینہ بسینہ دل بدل منتقل ہوتے ہوئے لوگوں کے دلوں کے اندر وہ فیض منتقل ہوتا ہے. تو وہ ایک روحانی فیض وہ منتقل کرنے کے لیے یہ سب کارروائی کی گئی اور آپ کے قلب اطہر کو تیار کرنا تھا. آگے جو وحی کلام الہی اور اللہ کی طرف سے شریعت مطہرہ آ رہی ہے اس کے بوجھ کو آپ اٹھا سکے، اس کے لیے یہ ساری تیاریاں کروائی جا رہی تھی. اسی لیے یہ سب ہوا. فغطنی مجھے دبایا جبرائیل امین نے، حتی بلغ منی الجہد. اب یہاں دونوں اعراب پڑھتے ہیں، دال پر رفع بھی، دال کے اوپر نصب بھی، اور دونوں اعتبار سے معنی الگ الگ ہو جائے گا. کیا معنی ہوگا؟ اتنا دبایا کہ مجھ کو بڑی سخت مشقت ہونے لگی. اتنا دبایا کہ مجھے بڑی سخت مشقت ہونے لگی. مشقت میرے اوپر آ گئی، پہنچ گئی. مشقت میرے اوپر آ گئی، پہنچ گئی.
مشقت پہنچ گئی میرے اوپر. دوسرا ترجمہ، خود فرشتے کو بھی دبانے میں مشقت ہونے لگی. خود فرشتے کو بھی دبانے میں مشقت ہونے لگی. استاد گھر گئے، خالہ جان کو کہا بام لاؤ بام. خالہ جان نے پوچھا کیوں بام مانگ رہے ہو؟ ہاتھ بہت دکھتا ہے. کیا ہوا جناب ہاتھ آپ کا؟ آج ایک طالب علم کو اتنا سپاٹا کہ میرا ہاتھ دکھنے لگا. آپا جان کہنے لگے کیوں مارا کہ بام کس نہ پڑے؟ تو جبرائیل امین نے آ کر اتنا دبایا کہ خود جبرائیل امین کو بھی مشقت پہنچ گئی. اس طرح دبایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں اعراب کے اعتبار سے الگ الگ ترجمہ کیا جائے گا کہ خود فرشتے کو بھی دبانے کی مشقت ہونے لگی. گویا کہ پوری طاقت سے یہ دبانے والا عمل ہوا تھا. یہ جو ہماری یہاں خالی ہوں ذرا سینہ لگا لیتے ہیں تو اور اب تو سینہ بھی نہیں لگاتے، معانقہ کرتے ہیں. معانقہ یعنی گلے سے گلا. اصل ہے مصادرہ، صدر سے سینے سے سینہ لگے تو روحانی فیوز منتقل ہوتے ہیں. اور یہ عمل ہے مصادرہ کا جو اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ دو دل سے لگے، صدر سے لگے. مصادرہ باب مفاعلہ سے صفت اشتراک آتی ہے کہ دونوں صدر آپس میں ایک دوسرے سے لگے اور روحانیت منتقل ہو گئے. اس کے لیے مصادرے کی ضرورت پڑتی ہے. رہا اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سینہ لگانے کے لیے سینہ بائیں جانب ہوتا ہے، اس لیے دونوں سینے ملانے کے لیے اپنا سینہ ادھر سے لے جاؤ تو سامنے والے کے سینے سے ملے گا. رہا معان کا، عنق سے مشتق ہے، اس میں گردن ہی لگتی ہے. اب اس میں آپ کہو چاہے تو کہ بھائی دونوں کی دائنی جانب لگے، ٹھیک ہے، گنجائش ہے. صرف گردن لگانی ہے تو دونوں کی دائنی جانب والی گردن لگے، کافی ہو جائے گا. لیکن سینہ اور مصادرہ کے لیے تو آپ کو وہی کرنا پڑے گا کہ بائیں جانب لے جا کر اپنا سینہ چپکانا پڑے گا تو مصادرہ ہوگا اور فیوز منتقل ہوں گے. اسی لیے حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرکزہ سبق میں یہی تفصیل فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو اس مسئلے کو لوگوں نے اس وقت بڑا الجھن کا بنا رکھا ہے، لیکن ہر چیز الگ الگ ہے. ملاقات، لقاء، معانقہ، گردن سے گردن ملے، اس میں سینہ لگانا بالکل ضروری ہے. اس میں تم کہو کہ میری بھی دائنی گردن لگے تمہاری بھی دائنی لگے، لیکن جو آئے گا مصادرہ تو اس کے اندر تو مصادرہ کب ہوگا؟ جبکہ اپنا سینہ سامنے والے کے سینے سے لگے. اب وہاں نہیں دیکھنے کا گردن کس کیفیت میں، مصادرہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھنے کا کہ گردن کی کیا کیفیت ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ مصادرہ کرنے کے لیے تو بائیں جانب ہی ہوگا تو ہی مصادرہ ہو پائے گا. اور اگر سینہ نہیں لگانا ہے، صرف گردن لگانی ہے تو آپ کی بھی دائنی، سامنے والے کی بھی دائنی، اس طریقے سے لگا لو. اور ایک چوتھی چیز ہے عربوں کے یہاں، ایک ہوئی ملاقات، معانقہ، مصادرہ، اور ایک چوتھا طریقہ ہے مخاصرہ، کندھے سے کندھا لگانا. یہ بھی عربوں کے یہاں ملاقات کا ایک طریقہ ہے کہ جب ملتے ہیں تو یہ کندھا اپنا دائنا اور سامنے والا کندھا یوں ٹچ کرتے ہیں، یہ مخاصرہ بھی کرتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے. ہمارے ملکوں میں یہ طریقہ رائج نہیں ہے زیادہ طور پر، انگریزوں میں بکثرت یہ طریقہ ہے مخاصرہ کرنے کا، اس طرح گردن لگا دینے کا. تو یہ چار چیزیں ہو گئی. تو یہاں مصادرے کا اس بات ہے روایت کے اندر کہ سینہ سینے سے لگے اور فیوز باطنیہ منتقل کر دیے گئے. ثم ارسلنی،
پھر فرشتے نے مجھے چھوڑ دیا، فرشتے نے مجھے چھوڑ دیا، 3 بار بھینچا، دبایا، چھوڑ دیا۔ فقال اقرا، پھر وہی بات، پڑھو۔ فقلت ما انا بقارئ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغطنی الثانیہ حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی فقال اقرا فقلت ما انا بقارئ فاخذنی فغطنی الثالثہ۔ 3 مرتبہ یہ ہوا۔ جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا، دبایا پوری طاقت سے۔ حضور کو بھی مشقت ہوئی، جبرائیل کو بھی مشقت ہوئی۔ حضور فرما رہے ما انا بقارئ، 3 مرتبہ ہوا۔ اب ایک عنوان لگاؤ بحث کا، 3 مرتبہ گت کی حکمت کیا ہے؟ پہلے ہوا نفس گت اور دبانے کی حکمت، اور اب عنوان ہے بحث کا 3 مرتبہ کیوں؟ 3 مرتبہ دبایا، 3 مرتبہ چھوڑا، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ نمبر 1، ایک لطیف ضابطے کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ کیا ہے لطیف ضابطہ؟ کوئی بھی معلم کسی بھی متعلم کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہ مارے۔ کوئی بھی معلم کسی متعلم کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہ مارے۔ یہ ناظرہ اور حفظ کے اساتذہ کو یہ بتلا دینا چاہیے کہ اس حدیث سے یہ بات سامنے سیکھنے کو ملتی ہے، اور آپ بھی یاد رکھیں آئندہ مدرس بن جاوے تب، یہ نہیں کہ غصہ آیا تو بے قابو ہو کے دھنا دھن طالب علموں کو ٹھوکنا چالو کر دیا۔ 3 مرتبہ تک گنجائش ہے۔ نمبر 2، 3 سختی 3 آسانی کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ 3 مرتبہ دبایا، 3 مرتبہ چھوڑا، 3 سختی اور 3 آسانی کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ بحث ایک مستقل کہ 3 سختی کون سی اور 3 آسانی کون سی۔ تو شراح نے متعدد اقوال لکھے ہیں، وہ تمام اقوال 4 چیزوں میں آ کے سمٹ جاتے ہیں۔ یہ 4 میں سے کوئی بھی 3 سختی مراد ہو سکتی ہے۔ 3 سختی 3 آسانی، ان مع العسر یسرا۔ 3 سختی کون سی؟ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قسم قسم کے مکر اور سازشیں ہوگی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ ہو گئی 3 مکر، کہ یہ مکہ کے کافر لوگ آپ کے خلاف 3 مکر کریں گے، جیل میں ڈالیں گے۔ شیعہ ابی طالب میں جیل برداشت کرنی پڑی، آپ کو قتل کر ڈالیں گے۔ قتل کا منصوبہ ہی تو ہجرت کا سبب بنا۔ اب یخرجوک، جیلا وطن کر دیں گے مکۃ المکرمہ سے۔ یہ 3 سختیوں کی طرف اشارہ تھا 3 مرتبہ بھینچنے اور دبانے کے اندر، کہ آپ کو 3 طرح کے مکر کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس میں شیعہ ابی طالب بھی آ گئی، قتل کی سازش بھی آ گئی، جلا وطنی بھی آ گئی۔ ایک اور سختی سمجھو، وطن سے ہجرت والی سختی۔ اسی لیے کہ مقام رابغ پر آپ نے مشکات شریف میں روایت پڑھ لی کہ جب آپ ہجرت کے موقع پر جوفہ پہنچے اور مکہ والا معروف راستہ سامنے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن یاد آ گیا۔ تو ہجرت بھی تو کوئی سخت عمل تھا، بڑا مشکل عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ تو ہجرت کی جو سختی اور تکلیف ہے وہ مراد ہے۔ ایک اور سختی سمجھو، پوری زندگی بھر
منافقین، کفار، یہود، ان کی طرف سے مختلف ذہنی اور جسمانی اذیتوں کا سامنا. جسمانی اذیتیں بھی آئی اور ذہنی اذیتیں تو بہت زیادہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ بھی جو ہے یہاں پر سختیوں سے مراد ہے. تو کوئی بھی ان میں سے 3 طرح کی سختیوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا گیا، بھینچا گیا. اب 3 آسانی کیا، 3 مرتبہ چھوڑا نا، 3 مرتبہ بھینچا تو 3 سختی کی طرف اشارہ، اور 3 مرتبہ چھوڑنے میں 3 آسانی کی طرف اشارہ ہے. تو 3 آسانی کون کون سی؟ نمبر 1، دنیا میں تکالیف ختم ہو کر اللہ آسانی فرمائیں گے. دنیا میں بھی اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائیں گے. نمبر 2، عالم برزخ میں اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائیں گے. نمبر 3، عالم آخرت میں اللہ تعالی آسانی عطا فرمائیں گے. دنیا میں آسانی، برزخ میں آسانی، عالم آخرت میں آسانی. ارے یہ بھی تو نکل سکتا ہے نا، تینوں طرح کے فتینوں کے مکر سے آسانی، تینوں طرح کے فتینوں کے مکر سے آسانی. ایک بڑی فتین تھے اہل مکہ، قریش، کفار، ان کے مکر سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی برکت سے آسانی مل گئی. منافقین کا فتنہ، ان کے مکر سے بھی سہولت اور آسانی ہو گئی. یہود بھی بہبود کی طرف سے مکر اور سختیاں اور مظالم مدنی دور کے اندر بڑی مقدار میں آئے، اس سے بھی یسر اور آسانی اور سہولت ہو گئی. تو 3 بڑے بڑے فتین گروہ تھے وہاں پر، ان کی طرف سے آسانی کے اندر بھی اشارہ نکل سکتا ہے چھوڑنے کی حکمت کے اندر. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ دبانا، اس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ آپ کی وحی کے اندر 3 قسم کے بھاری احکام نازل ہوں گے. آپ پر جو وحی نازل ہوگی اس میں 3 قسم کے بھاری بھرکم احکام نازل ہوں گے. 3 مرتبہ دبانے میں ایک حکمت اشارہ یہ بھی تھا. نمبر 1، عقائد. اب حضور پر آنے والی وحی میں عقیدوں میں کیسی بھاری بھرکم بات آئی. یہ سب 360 کو چھوڑ کر ایک ہی عبادت کرو، یہ اس ماحول میں کتنی بھاری بھرکم بات تھی. عقائد کے اندر بھاری بھرکم احکام کا نازل ہونا. نمبر 2، عام احکام کے اندر بھاری اور گیراں قدر باتیں نازل ہونا. عبادت میں بھی دیکھ لو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، سیاسیات. اور نمبر 3، اخبار بالغیب. اخبار بالغیب، غیب کی خبریں. تو 3 قسم کے بھاری بھرکم احکام آپ کی وحی کے اندر آئیں گے، اس کی طرف اشارہ ہو گیا. تیسری بات سمجھو. چوتھی بات، 3 مرتبہ دبا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ کی وحی میں 3 قسم کے امور کی تکلیف آپ کو دی جائے گی. یہ اردو والی تکلیف نہیں، عربی والی تکلیف، مکلف ہونے کے معنی میں. آپ کی وحی میں 3 طرح کے امور میں آپ کو تکلیف دی جائے گی. نمبر 1، قول میں، اقوال میں. نمبر 2، اعمال میں. اور نمبر 3، نیتوں میں. اقوال میں، اعمال میں اور
نیتوں کے اندر. اسی لیے آپ نے حزب الاعظم میں ایک دعا پڑھی ہے، من قول او عمل او فعل او نیت، کہ اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر کی رہنمائی فرمائیے. تو 3 طرح کی چیزوں میں آپ کے وحی میں 3 طرح کے امور میں تکلیف دی جائے گی، یعنی مکلف بنایا جائے گا. نمبر 1 قول میں، نمبر 2 عمل میں، نمبر 3 نیت کے اندر. 5ویں بات سمجھو، 3 مرتبہ دبانا چھوڑنا، اس میں یہ تھا نمبر 1 دنیاوی خیالات سے فراغت ہو جاوے، ما یوحا کے لیے تیار ہو جاوے. دنیاوی خیالات سے بالکل فارغ البال، اور ما یوحا یعنی جو وحی آ رہی ہے اس کے لیے آپ مستعد تیار ہو جاؤ. ایک اور حکمت، دبانے والے سے انس پیدا کرنا، دبانے والے سے انس پیدا کرنا. اسی لیے کہ اب اس دبانے والے سے آئندہ بار بار آپ کو سابقہ پڑنے والا ہے، اسی لیے ان کے ساتھ انس پیدا کر لو. اسی لیے تو کوئی نیا آدمی سے آپ ملے، ایک دم آ کے آپ معانقہ کر ڈالیں تو انس ہو جاتا ہے نا. آدمی بھی سوچتا ہے کہ بھئی یہ آدمی آ کے سلام ملاقات کے بعد ایک دم مجھے گلے لگ گیا نا، سینے سے لگ گیا، تو کسی درجے میں انس پیدا ہونے کی شروعات ہو ہی جاتی ہے. تو اب یہ جبرائیل امین آئندہ بار بار آنے والے ہیں وہی لے کر کے، تو ان کے ساتھ انس پیدا کر لو، اس لیے دبایا گیا ہے. تو باقاعدہ انس پیدا کرنا بھی ایک مستقل حکمت تھی اس دبانے اور چھوڑنے کے اندر. معلوم ہوا کہ اس طرح کا مصادرہ انس پیدا کرنے کے لیے بہت مفید ہے. ایک اور حکمت، ملکوتی کیفیت پیدا کر دی گئی تاکہ وحی کی تلقی کی صلاحیت پیدا ہو جائے. ملکوتی کیفیت پیدا کر دی گئی تاکہ وحی قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تلقی بالوحی کی صلاحیت پیدا کرنے کی. تو دبا کر کے ملکوتی کیفیت پیدا کر دی گئی تاکہ تلقی بالوحی کی صلاحیت پیدا ہو جائے. اور ایک اور جواب بعض شراح نے بہت زوردار لکھا ہے کہ یہ دبانا اور چھوڑنا اس میں کیا حکمت تھی اللہ ہی جانے. حقیقی حکمت تو اللہ ہی جانے کہ اس کے پیچھے کیا حکمتیں تھی، کیا مصلحتیں تھی، کیا رازہائیں سربستہ تھے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانے. تو یہ واقعہ 3 مرتبہ پیش آیا کہ جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا چھوڑا، دبایا چھوڑا، اقرا ما انا بقارئ، اس طریقے سے ہوا. اب ہوتا کیا ہے، تھوڑے بہت دین پڑے ہوئے اور زیادہ دنیا پڑے ہوئے لوگ، چاپو چپٹک دین پڑا ہوئے اور زیادہ دنیا، کالج یونیورسٹی کی ڈگری ڈاگریاں لی ہوئے، وہ یہ حدیث کیسے بیان کرتے ہیں؟ ہماری اول وحی میں ہے اقرا اقرا، یعنی پڑھو پڑھو، ہماری وحی میں پڑھو پڑھو ہے، یعنی ایجوکیشن، شکشن، تعلیم. اس بات کے اوپر وہ لوگ زور دباؤ ڈالنے کے لیے اس حدیث کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. وہ تھوڑا بہت جنہوں نے دین پڑھا ہے وہ، اس لیے کہ یہ حدیث پوری وہ آگے بیان نہیں کرتے کہ اقرا اور اس کے بعد کیا پڑھایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تم یہ تو بہت دور ہے، تو تم کو کیا کرنے کا ایسے پروگرام میں جاوے تو ان کو اقرا تک بیان کرنے دینے کا، تم کو آگے والی بات بیان کرنے کی کہ ہمارے محترم جناب پروفیسر صاحب فلاں نے جو ابھی فرمایا کہ ہماری اول وحی میں اقرا اقرا اور اس میں تعلیم کی اہمیت پر زور دیا، تو اب میں بتلاتا ہوں کہ آگے اقرا میں کیا ہوا تھا. آگے اقرا میں ہوا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق. اس طرح آگے کی بات آپ کو سنانے کی تاکہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائے.
فقال ثم ارسلنی، پھر مجھے جبرائیل امین نے چھوڑ دیا. فقال، فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات مراد ہے. یہاں اگرچہ 3 آیتیں ہیں لیکن 5 آیتیں مراد ہیں. اب دیکھو یہاں پر سب سے پہلا نقطہ ذہن میں رکھو، یہ ہے اول وحی جس میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئے. اب یہاں حضرات مفسرین نے بڑی لمبی لمبی باتیں چھیڑی ہے کہ صرف اقرا سے شروع ہوا تھا. بعض حضرات نے آثار نقل کیے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی تھی. بعض حضرات نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ جبرائیل نے یوں کہا، قل یا محمد استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم قال یا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو آثار اس طرح کے حضرات مفسرین نے نقل کیے ہیں کہ استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی تھا، اور پھر اقرا والی آیتیں پڑھائی گئی. اب یہاں سمجھو، اقرا کے ساتھ ہیں بسم ربک، اقرا کے ساتھ ہے بسم ربک، لیکن کون سا اسم؟ آپ کے رب کے نام سے پڑھو، لیکن کون سے نام سے پڑھو اس کی وضاحت نہیں آئی. وہ وضاحت تو بہت بعد میں ہوئی. کب وضاحت ہوئی؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا والی آیت جب نازل ہوئی تب وہ اسم رب کی وضاحت ہوئی کہ کون سا اسم رب مطلوب تھا. اول وحی کے وقت پر تو اس کی وضاحت نہیں ہوئی. وضاحت کب ہوئی؟ بسم اللہ مجریہا والی آیت جب نازل ہوئی. اسی طریقے سے اقرا بسم ربک کا حکم تو ہوا، لیکن وضاحت کب ہوئی؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والی آیت نازل ہونے پر اس کی وضاحت ہوئی. تو ابھی اول وحی میں تو اتنا کہا گیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو. کون سے نام سے پڑھو؟ وضاحت ہوئی انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر جا کر کے. ایک اور نقطہ سمجھو، بسم ربک صفت رب لائی گئی. جس رب نے آپ کی تربیت کی اس رب کے نام سے پڑھو. یعنی آپ کیا تھے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. آپ علوم سے ناواقف تھے اور وحی کا آغاز فرما کر کے جو اللہ تعالیٰ علوم دے کر کے آپ کی تربیت فرمانا چاہتے ہیں اس اللہ کے مبارک نام سے پڑھو. بسم ربک صفت رب لائی گئی.
بہت حسین انتخاب ہے، موزون انتخاب ہے صفت رب کہ جس نے آپ کی تربیت کی۔ معلوم ہوا کہ یہ وحی جو آپ پر نازل ہو رہی ہے، یہ وحی آپ کی تربیت کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کوئی آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے وحی نازل نہیں کر رہے ہیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، نصیحتوں کے ذریعے آپ کی تربیت کرنی ہے، اس کے لیے یہ وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ تربیت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو آہستہ آہستہ آگے بڑھانا یہاں تک کہ وہ کمال کو پہنچ جائے، اسی کا نام تربیت ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں پڑھا ہوگا کہ رب کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو آہستہ آہستہ آگے بڑھائے یہاں تک کہ اس کو کمال تک پہنچا دے رہے۔ تو آہستہ آہستہ آپ پر احکام آ رہے ہیں، اور یہ احکام کے ذریعے آہستہ آہستہ آپ کو آگے بڑھا کر کے کمال نبوت، کمال انسانیت، کمال عبدیت تک آپ کو پہنچانا ہے۔ یہ ہے بسم ربک